ملک پاکستان کا اس وقت بیشتر حصہ شدید سیلاب کی زد میں ہے اور حکومتی اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 10 لاکھ سے زائد مکانات اس وقت تباہ ہو چکے ہیں، اور 10 لاکھ مکانات تباہ ہوئے یعنی 20 لاکھ سے زائد افراد اس وقت بے گھر ہیں۔ ان کے سر پہ سوائے آسمان کے کوئی اور چھت نہیں ہے، اور سوائے تن کے لباس کے ان کے پاس کوئی اور کپڑا نہیں ہے، اور کوئی لباس نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہم ذرا تصور کریں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم اس کیفیت سے دوچار ہوں کہ ہمارے پاس قرب و جوار میں کوئی ضروریات زندگی سے متعلق کوئی شے موجود نہیں ہے، اور ہمارا گھر بالکل تباہ ہو چکا ہے، اور ہمارے پیارے ہمارے سامنے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور جو انتقال کر چکے ہیں ان کی تدفین، تجہیز و تکفین کے معاملات تو کجا، زندوں کو بچانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے تو کتنی پریشانی اور کتنی مشکل کیفیت ہمارے لیے ہوگی، اور اس وقت ہم کسی کی مدد کے کس قدر محتاج ہوں گے، منتظر ہوں گے۔ بعینی یہی کیفیت ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی ہے جو اس وقت شدید سیلاب سے متاثر ہیں۔ ہم آگے بڑھیں، ان کی مدد کریں، اور کسی بھی طور پر ہمارے لیے سوشل میڈیا پہ ایک جو تصویر وائرل ہے، ایک بچہ جو کچرا چننے والا ہے، اس نے بیگ لٹکایا ہوا ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق اپنا حصہ وہ باکس میں ڈال رہا ہے، تو ہم اس سے بھی گئے گزرے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق کوئی کردار ادا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی جو ترغیب دی، فرمایا کہ تم پیچھے نہ ہٹو، اگر تم بکری کے کھر کے برابر بھی صدقہ کر سکتے ہو تو اس سے پیچھے نہ ہٹو۔ یعنی ہماری استطاعت اگر 10 روپے کی ہے، 20 روپے کی ہے، 100 روپے کی ہے، ہماری جتنی بھی استطاعت ہے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، اور اس مدد کو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ جس طرح قرآن میں فرمایا کہ کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ کل پوچھا جائے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا، میں بیمار تھا تو نے میری عادت نہیں کی، تو بندہ عرض کرے گا کہ الہی میں یہ ساری چیزیں تجھے کیسے پیش کرتا؟ تو اللہ کی بارگاہ سے فرمایا جائے گا کہ تجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ اس کیفیت میں ہے، اس حاجت میں ہے، پریشانی میں ہے، اگر تو اس کی حاجت کو پورا کرتا تو میری رحمتوں کو وہاں پاتا۔ اور پھر یہاں ایک بنیادی چیز ہمارے لیے جو ایک عبرت کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن میں فرمایا گیا کہ وہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ مصیبت پہلی نہیں ہے اور نہ یہ مصیبت آخری ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں انسان کے لیے اترتی ہیں۔ ہم آزمائش میں کسی کی مدد کریں گے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے مددگار پیدا فرما دے گا۔ تو فرمائے کہ یہ ایام کا جو کشادگی اور تنگی کا معاملہ ہے، فرمائے کہ اس کو لوگوں کے درمیان ہم گھماتے رہتے ہیں۔ آج ہم کسی کی مدد کریں تاکہ ہماری مدد کی جائے، ہم چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں، ان کی زندگی کے لیے ہم سامان پیدا کریں۔ جس نے ایک زندگی اور ایک انسان کو زندہ رہنے کے قابل بنایا اور اس کی زندگی میں کوئی آسانی رکھی ہے، اللہ رب العالمین اسے تمام انسانیت کو زندہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔